حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے تقوی کا عالم یہ تھا، آپ ایک دن خواہش کر بیٹھے اپنے مشیر سے کہ یار آج مچھلی کھانے کا دل کر رہا ہے۔ تو جب یہ بات کی تو مشیر جو تھا اس نے کہا شکر ہے کہ آج آپ نے کوئی خواہش ظاہر کی ہے، پہلی مرتبہ خواہش ظاہر کی تھی کہ آج مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے۔ پھر جب یہ بات کی تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوچنے لگ گئے کہ یار میں ایک بندہ ہوں، میں نے خواہش کی ہے تو میرا مشیر یہاں سے بھاگے گا، جائے گا دریا کے کنارے، مجھے ایک بندے کے لیے مچھلی پکڑے گا، گھوڑا دوڑائے گا۔ اب گھوڑا جو ہے بیت المال سے مجھے دیا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ رعایا کی خبر گیری کرنی ہے، یا کوئی ملکی کوئی کام ہو تو اس کے لیے تو نے اس کو استعمال کرنا ہے، ذاتی استعمال کے لیے نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ اپنی خواہش ظاہر کی تو یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد آپ نے کہا یار رہنے دو، تو مچھلی پکڑنے نہ جا۔ تو وہ جو آپ کا مشیر تھا وہ تو بڑا خوش ہو گیا تھا کہ آج امیر المومنین نے کوئی خواہش ظاہر کی ہے پہلی مرتبہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ظہر کی نماز پڑھانے مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں پر قدرتاً مہمان آ گئے تو آپ مسجد میں ہی بیٹھ گئے۔ وہ جو آپ کا مشیر تھا، جو آپ کا نوکر تھا، اس نے دیکھا کہ مہمان ہیں تو آپ وہاں پر کافی دیر بیٹھے رہ گئے کہ ٹائم آپ کو زیادہ لگے گا، تو اس نے گھوڑے کو جناب لگام ڈالی، اس کے اوپر بیٹھا اور تیز رفتار سے بھگا کر گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آنے سے پہلے وہ مچھلی بھی پکڑ کر لے آیا۔ اس نے گھوڑے کو صاف بھی کر دیا کہ ان کے اوپر کہیں سے کوئی اگر دھول نظر آ گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ناراض ہوں گے، غصہ ہوں گے۔ وہ ڈرتا بھی تھا تو وہ دوڑا کر گھوڑا لے گیا اور بہت ہی جلدی وہ واپس آ گیا اور مچھلی پکا کر آپ کو پیش کی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب دیکھا کہ مچھلی آئی ہوئی ہے تو وہ مشیر جو تھا اس نے بتایا نہیں کہ میں پکڑ کے آیا ہوں، یہ شکار کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے، تحفہ آیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جو مشیر تھا اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ نہ چلے کسی چیز کا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ سارے معاملات دیکھے، جب آپ نے دیکھا کہ مچھلی پکی ہوئی ہے تو آپ گھوڑے کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے گھوڑے کا کان اٹھایا، کان کے اندر دیکھا وہاں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو واپس آئے اور اپنے مشیر پر غصہ ہوئے کہ اے مشیر تو نے کیا کر ڈالا، آج تو نے میرے جیسے بندے کے لیے آج گھوڑے کو بھی اذیت دی، اس کا ٹائم ضائع کیا اور خود بھی تو بھاگا میری خواہش کے لیے۔ اگر کل قیامت والے دن خالق کائنات پوچھ لے کہ اے عمر بتا یہ جانور جو تھا یہ تجھے بیت المال سے دیا گیا تھا صرف رعایا کی خبر گیری کے لیے یا ملک کی حالات دیکھنے کے لیے، اس کو تو نے اپنے استعمال میں کیوں لیا تھا؟ تو میں وہاں پر کیا جواب دوں گا؟ میں کیا کہوں گا؟ میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا۔ وہاں پر اتنا سی بات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا غصہ ہوئے، اتنا برہم ہوئے، اور ہم جناب جانوروں پر اتنا ظلم و ستم کر رکھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں جناب ہم کیا کریں گے کل قیامت والے دن۔ یہ جو ہم نے اپنے پاس جانور رکھے ہوئے ہیں، یہ جو ہمارے پاس ہے، ہم گھاس لینے جو بھی ہم کام کرتے ہیں، ہمارے پاس جتنا بھی جانور ہیں جن کو ہم بے رحمی سے مارتے ہیں، وہ بے زبان ہے، وہ بول نہیں سکتا، آج تو وہ ہماری مار سہ جاتا ہے، برداشت کر جاتا ہے۔ کل قیامت والے دن اگر وہ بول پڑا کہ اے باری تعالیٰ میں اس کا کام بھی کرواتا تھا، میں اس کے کام بھی آتا تھا، میں اس کا وزن بھی اٹھاتا تھا اور یہ مجھے بلا وجہ مارتا بھی تھا، تو پھر ہم وہاں پر کیا جواب دیں گے؟